الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے امتحان لیا جائے گا، تم سے امتحان لیا جائے گا۔ وہ امتحان کیا ہے اس کی تشریح آگے میں بتاتا ہوں۔ امام ابو جعفر الطبری، یہ بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر طبری میں ذکر کیا اس کی تفسیر کو بشیء من الخوف، یعنی من الخوف من العدو، تمہارا امتحان لیا جائے گا، دشمن کا خوف تمہیں کچھ ہوگا، تمہیں دشمن کا کچھ خوف آئے گا، یہ امتحان ہوگا تمہارا۔ اور دوسرا وَبِالْجُوعِ وَهُوَ الْقَحْطُ، تمہارا امتحان ہوگا بھوک سے، اور اس سے مراد قحط ہے، قحط آئے گا۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ يَنَالُكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ، یہ اس کی تفسیر ہے۔ ہم تمہیں جانچیں گے کچھ خوف دے کے، وہ خوف تمہیں دشمن سے پہنچے گا۔ آگے ان کی تفسیر آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَبِسَنَةٍ تُصِيبُكُمْ يَنَالُكُمْ فِيهِ مَجَاعَةٌ وَشِدَّةٌ، اور تمہیں قحط بھی پہنچے گا، اس قحط میں بھوک بھی آئے گی اور سختی بھی آئے گی۔ یہ ہے آگے فرمایا وَتَتَعَذَّرُ الْمَطَالِبُ عَلَيْكُمْ وَتَنْقُصُ لِذَلِكَ أَمْوَالُكُمْ، اور تم مالی فوائد حاصل کرنا وہ تم پہ مشکل ہو جائے گا، تمہارے مال کم ہو جائیں گے۔ یہ پورا امتحان ہے، جس کی تشریح میں نے تفصیل سے آپ کو ترجمہ کر کے آگے بتایا ہے۔ آگے فرمایا اسی کی تفسیر میں کل ذالک امتحان منی لکم و اختبار منی لکم، یہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ میری طرف سے تمہارا امتحان ہوگا اور میری طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھر آگے فرمایا اسی تفسیر میں وَيُعْرَفُ أَهْلُ الْبَصَائِرِ فِي دِينِهِمْ مِنْكُمْ، اس میں پہچانا جائے گا جن لوگوں کو دین میں بصیرت ہے، دین کی سمجھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان امتحان میں کامیاب ہو۔ دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ ہوگی تو دین میں پختگی ہوگی۔ جب دین میں پختگی ہوگی تو اس امتحان میں کامیاب بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو دین میں پختگی حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ دین میں جو پختگی کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں، ان آیات کے بیان میں ہی سمجھیں کہ اس سے پچھلی آیات ہیں ان میں تحویل قبلہ کا بیان ہے، قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، اور اس میں دین کی پختگی کا امتحان ہے۔ تو اس سے پہلے دین میں پختگی پیدا کی گئی، اس کے بعد دوسرے دنیا کے امتحان لیے گئے۔ تو جس کی دین میں پختگی ہو جائے گی وہ دنیا کے امتحانوں میں کامیاب ہے۔
یہ بات سمجھنی ہے۔ اور اسی تفسیر میں امام ابو جعفر الطبری بیان کرتے ہیں ھذا اخبار من اللہ، ھذا اخبار من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ انہ مبتلیہم وممتحنہم بشدائد من الامور، اللہ تعالیٰ انہیں آزمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جانچنے والا ہے سخت اور مشکل چیزوں سے۔ یہ اس تفسیر میں ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے وَلِيَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ جو امتحان ہوں گے نا بڑے بڑے، ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور رسول کی پیروی سے پھرتا کون ہے۔ وَبَعَدَهُمْ ذَلِكَ فِي آیَةٍ أُخْرَى فَقَالَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو دوسری آیت میں بھی بتائی ہے، امتحان کی بات۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 214 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بھی دین میں پختگی، دین میں جتنی پختگی ہوگی جنت کے درجے اتنے اونچے ملیں گے۔ اس لیے جنت کے درجے اونچے لینے ہیں تو دین میں پختگی حاصل کرنی ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ تم جنت میں سمجھتے ہو ایسے چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پہ پہلے لوگوں جیسے امتحان نہیں آئے۔ کیا امتحان؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں جنگیں بھی دیکھنی پڑی، جنگوں سے بھی گزرنا پڑا، جنگیں کرنی پڑی، اور تکلیفیں بھی آئیں اور جھنجھوڑے بھی گئے۔ جھنجھوڑنا یہ اس کا مطلب ہے ان پہ حالات تیز آئے، ان پہ حالات زیادہ تھے، اس کو کہتے ہیں جھنجھوڑنا۔ وہ جھنجھوڑے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہ پہلی امتوں کا بھی ذکر ہے کہ ان امتوں میں جو رسول تھے، ان رسول نے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے بھی کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ حالات اور تکلیفیں زیادہ آئیں، امتحان بڑے ہوئے، پھر ان کو اللہ کی مدد کا انتظار ہوا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑا اور امتحان ہے، اس امتحان سے تم گزرو گے تو تمہیں اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس پوری آیت سے کیا سمجھا؟ امتحان ہے اور پھر امتحان ہے اور پھر مدد ہے۔ اور یہ بھی امتحان کس لیے؟ جنت بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت سب سے بڑی کامیابی ہے، جنت سب سے بڑی کامیابی۔ وہی امتحان بھی بندوں کو کامیابی سب سے بڑی دینے کے لیے ہے۔ اب اس سے پچھلی آیات میں بھی ذکر ہے، اس سے پچھلی آیت جو میں نے آج کے درس میں آپ کو آیت نمبر 155 ہے، اس سے پچھلی آیت ہے 152، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کو آپ یہ سمجھنا ہے، اس پچھلی آیت میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 152 ہے، اس سے پیچھے۔ اس میں کیا تعلیم ہے کہ تم صبر کرنا، امتحان میں دیکھا جائے گا کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں، تم نے صبر کرنا ہے، تکلیفوں پہ صبر، امتحان اس لیے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اور ذکر کرنا، ذکر کرنے سے انسان کے دل میں مضبوطی آتی ہے، جب مضبوطی آتی ہے تو پھر تکلیفوں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے، دل کی مضبوطی سے۔ اور تیسری بات، میرے شکر سے غافل نہ ہونا،
واشکروا لی ولا تکفرون، شکر سے غافل نہیں ہونا، شکر سے غافل نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا شکر جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو صبر بھی آ جاتا ہے، صبر حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم غلام تھے، ان کے آقا ان کو پھل کھلا رہے تھے، اللہ نے ان کو حکمت دی، دانائی دی، ان کی دانائی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور وہ غلام تھے اور آقا ان کو پھل کھلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ غلام تھے لیکن ان کو اللہ نے دانائی دی، اور اس کا ذکر قرآن میں ان کی دانائی کا ہے، اس کا مطلب ہے ان کی دانائی بڑی دانائی تھی۔ اب ان کے بارے میں یہ واقعہ کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کا آقا ان کو پھل کھلا رہا، آقا کو بھی محبت تھی ان سے، اور پھل کاٹ کے ان کی کش بنا کے ان کو کھلا رہا ہے، یہ پھل کھا رہے ہیں۔ آقا کو خیال آیا کہ ایک کش میں بھی کھا لوں، اس نے اپنے منہ میں ڈالی تو وہ کش بڑی کڑوی تھی، اور کڑوی تھی تو اس کو یکدم پریشانی ہوئی کہ اتنی کڑوی کش، اور اس نے فوراً حضرت لقمان کو دیکھا اور کہا آپ نے یہ کھا لی اور آپ کے چہرے پہ شکن بھی نہیں میں نے دیکھا، ایک شکن بھی نہیں، اور یہ میں اپنی زبان پہ رکھتا گیا تو مجھے اتنی کڑوی لگی۔ حضرت لقمان نے کیا جواب دیا؟ جس ہاتھ سے اتنی میٹھی کھاتا رہا ہوں ساری زندگی، ایک کش اگر کڑوی کھا لی تو یہ ناشکری ہے کہ میں چہرے پہ تیوری لے آؤں۔ اس ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ جب میٹھی کھاتا رہا ہوں، ایک کش کڑوی کھا لی تو چہرے پہ شکن بھی نہ لاؤں اور خوشی خوشی اس کو کھا لوں۔ یہ شکر ہے، یہ کیا ہے؟ شکر۔ جس ہاتھ سے اتنی میٹھی کھائیں آج ایک کڑوی کھا لی، یہی شکر جب بندے میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، آج اگر ایک تکلیف آ گئی تو کیا بات ہوئی؟ پھر اس تکلیف میں اللہ کی نعمتوں کو جب انسان سوچتا ہے صبر بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے پچھلی آیات میں شکر کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہی اس آیت میں بھی بتایا۔ اس آیت میں جو یہ بتایا نا امتحان کا، اس کا معنی امام طبری یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ انہ مبتلیہم وممتحنہم بشدائد من الامور، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا اور بڑی چیزوں میں امتحان لے گا۔ امتحان بھی دین کی بڑی چیزوں میں ہوگا، تاکہ لیعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ دین کا بھی امتحان پیچھے ذکر ہے، اور ان آیتوں میں دنیا کا بھی امتحان ہے، دین کا بھی دنیا کا دونوں امتحان۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور رسول کی پیروی سے پھرتا کون ہے۔ ان امتحانوں میں چیک ہوتا ہے، دین چیک ہوتا ہے، اور دین جس کا پختہ ہوتا ہے وہ رسول کی پیروی میں پختہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر امتحان میں رسول کی پیروی میں جو جتنا پختہ ہوگا وہ امتحان میں اتنا کامیاب ہوگا۔ آگے فرمایا ہے کَمَا ابْتَلَاهُمْ فَامْتَحَنَهُمْ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَى الْكَعْبَةِ، اللہ تعالیٰ نے جیسے امتحان لیا، قبلے کی تبدیلی کا امتحان لیا۔ پہلے قبلہ کعبہ تھا، پھر قبلہ بیت المقدس بنا، پھر قبلہ دوبارہ کعبہ بنا۔ یہ قبلے کی تبدیل کا امتحان تھا، یہ قبلے کی تبدیل کا امتحان تھا، اور یہ امتحان بھی بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان بھی قبلے کی تبدیل کا امتحان بڑا امتحان ہے۔ اس کو سمجھنا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا امتحان بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ قبلے کی تبدیلی میں دو امتحان ہیں۔ قبلے کی تبدیلی میں دو امتحان ہیں، ایک امتحان ہے طبیعت انسانی کا، اور دوسرا امتحان ہے لوگوں کے اعتراضات کا۔
دو امتحانات ہیں، ذرا غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ طبیعت انسانی کے کیا امتحان ہے کہ مسلمان مکہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کعبہ سے محبت پیدا ہو گئی، اور یہ محبت اعتقادی محبت تھی کہ کعبہ پہ رحمتوں کا نزول اور بڑی رحمتیں، اور اعتقادی محبت بھی ثابت ہے کہ کعبہ پہ رحمتوں کا نزول، اور اس پہ مسلمانوں کے دلوں میں کعبہ سے اعتقادی محبت ہے۔ اب مدینہ میں آئے تب بھی اسی کعبہ کی طرف منہ اور وہی محبت قائم۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا ہوا؟ امتحان۔ جب کعبہ سے اعتقادی محبت پیدا ہوگی، اب کہاں یہ اعتقادی محبت تمہیں پیدا ہوگی، اب اس کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ تو طبیعت تو یہ ہے کہ کعبہ میں بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے۔ اب حکم ہوا کہ اب نماز پڑھنی ہے تم نے بیت المقدس کی طرف۔ یہ طبیعت کا امتحان ہے کہ نہیں؟ یہ طبیعت کا امتحان ہے۔ پھر دوسرا امتحان اس میں طبیعت کا یہ ہے، اب جب بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کے بارے میں وہ اعتقاد نہیں تھا۔ بیت المقدس کا احترام ضرور ہے، لیکن وہ کعبہ کے لیے جو طبیعت میں ایک عظمت پیدا ہو گئی اور بلند درجے کی، اب وہ بیت المقدس جب قبلہ بنا، اب یہ عظمت اپنے دل میں اس کے لیے بھی پیدا کرنی ہے۔ اب یہ امتحان دوسرا ہو گیا ہے کہ اعتقادی محبت تم نے بیت المقدس سے بھی پورا کرنے، وہ بیت المقدس کے بارے میں بھی پیدا کرنی ہے۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ تو یہ انسانی طبیعت کا امتحان ہے کہ تم نے اپنی طبیعتوں کو بھی میرے حکم کے تابع کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو دین کی محبت ہوتی ہے نا، وہ ہر محبت سے بڑی ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے دلوں میں، اور صحابہ تو ایمان کے بہت بلند درجے پہ تھے، دین کی محبت بہت بڑی محبت ہوتی ہے، اور ان کے دلوں میں مثالی محبت تھی دین کی، اور وہ کعبہ کے بارے میں ان کے دلوں میں جو محبت تھی وہ ہم نہیں تصور کر سکتے۔ پھر کہا کہ ادھر اس کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ان کی طبیعتوں پہ بڑا امتحان ہے۔ اور پھر بیت المقدس کے بارے میں بھی یہ اپنے اندر پیدا کرو کہ اس میں بھی وہی عظمتیں ہیں۔ نماز جب اس کی طرف پڑھ رہے ہو، قبلہ بنایا تو اس کے لیے وہی عظمتیں اپنے اندر پیدا کرے گا تو قبلہ بنے گا نا۔ یہ امتحان ہے۔ اس کا مطلب ہے طبیعتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے، امتحان یہ ہے۔ اور اس امتحان میں صحابہ کامیاب ہوئے، اور دوسری رہتی انسانیت کے لیے سبق ہے کہ اپنی طبیعتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ دوسرا امتحان لوگوں کے اعتراضات کا۔ لوگوں کے اعتراضات کا کیا امتحان ہے؟ لوگوں کا اعتراض یہ ہے، اے مسلمانوں، اور لوگوں سے مراد یہودی اور دین کے دشمن، انہوں نے اعتراض شروع کیا کہ اے مسلمانوں، تم مکہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر مدینہ میں آئے تب بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر تمہیں ادھر سے تم نے کعبہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ بتائیں اس کی کیا وجہ؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ ایک منٹ اس کو ذہن میں رکھیں سوال کو۔ پھر حکم ہوا 16-17 مہینے کے بعد اب تم بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبہ کی طرف دوبارہ منہ کرو۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی سوال اپنے سے کریں، اس سوال کو اپنے اندر رکھیں، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ اس کی وجہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ وہاں حکم ہے کہ ادھر منہ کرو، اور یہاں حکم ہے ادھر منہ کرو، پھر یہاں حکم ہے ادھر منہ کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں، کوئی سائنس نہیں۔ جو قرآن نے بتایا ہے اس کے پیچھے صرف حکم ہے، حکم ہوا،
ادھر منہ، حکم ہوا ادھر منہ. تو اس سے یہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، دین کو اپنانے میں، میرے احکامات کو اپنانے میں تم نے کسی فلسفے کو، کسی حکمت کو، کسی سائنس کو تلاش نہیں کرنا. میرا حکم اس لیے ماننا ہے کہ صرف میرا حکم ہے اور تم میرے بندے ہو. اور بندگی کا تقاضا ہے کہ کوئی حکمت، کوئی فلسفہ، کوئی اس کے پیچھے فلسفہ نہیں دیکھا. یہ تربیت ہے اور یہ بہت بڑی تربیت ہے. اب یہ امتحان آپ سمجھ گئے کہ ایک جگہ کا اعتقاد پیدا کیا، پھر اعتقاد کو بیت المقدس کے لیے پیدا کیا، پھر حکم ہوا وہاں اعتقاد پیدا، اب حکم ہوا کہ ادھر منہ کرو. تو جب بیت المقدس طرف ادھر منہ کیا تب بھی کعبہ کا احترام اسی طرح تھا. اب نیا اعتقاد پیدا کیا تو اپنی طبیعتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کرو، یہ حکم ہے. اور پھر اس میں امتحان میں صحابہ کامیاب ہو گئے. جب صحابہ کامیاب ہو گئے تو اس سے پچھلی آیات بھی دیکھیں. اس سے پچھلی آیت ہے 150. ان ساری آیات کو دیکھیں گے تو پھر بات اور سمجھ میں آ جائے گی. 150 آیت جو ہے اس سے پچھلی آیات ہیں. اس کا آخری حصہ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اے بندو میں تم پہ اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پاؤ. اب یہ جو آیت ہے یہ قبلے کی تبدیلی کے حکم کے بعد آیت کا آخری حصہ. تبدیلی کا حکم ہوا قبلے کی اور مسلمان اس میں کامیاب ہوئے. مسلمانوں کو اس تبدیلی کے حکم کے ساتھ فرمایا میں تم پہ نعمت مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکم کے ساتھ انعام کا بھی ذکر ہے، حکم کے ساتھ انعام کا بھی ذکر ہے کہ یہ حکم مل رہا ہے اور اس کے ساتھ تمہیں یہ انعام ملے گا. حکم کہاں ملا؟ دنیا میں ملا نا. کیا آخرت میں ملا ہے؟ دنیا میں ملا ہے. تو یہ حکم ہے کہ تمہیں حکم مل رہا ہے اور اس کے بعد تمہیں انعام ہوگا. تو جب انسان دنیا میں رہ رہا ہے اور دنیا میں حکم پورا کرے گا تو انعام بھی دنیا میں ہونا چاہیے نا. اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب دنیا میں انعام ہو تو پھر دنیا کا انعام ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب دنیا میں رہتے ہوئے انعام ملے، نقد انعام، دنیا میں رہتے ہوئے نقد انعام ملے تو کیا انعام ہونا چاہیے؟ دنیا کا. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں رہ رہے ہیں، وہاں کی ہماری ضرورتیں اچھی پوری ہوں، وہاں کی خوشیاں ملی، یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے انعام کا ذکر نہیں کیا، اس کو ذرا سمجھنا ہے. یہاں فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی نعمت پوری کروں گا. یہاں نعمت پوری کرنے کا مطلب ہے دین کی نعمت پوری کروں گا. اب طبیعت کہے گی، یہ سوال ہے سمجھنے کے لیے، یہ ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. صحابہ اس بات کو بہت سمجھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے میں سوالات کر رہا ہوں. انعام تو دنیا میں ملنا چاہیے تھا اور دنیا میں انعام دنیا کا، دنیا اچھی ہو جائے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تم پہ دین کی نعمت پوری کروں گا. تو سوال پیدا ہوا کہ ہم جیسا کمزور انسان کہے گا کہ مجھے تو دنیا کی نعمت پوری چاہیے، اور یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ میں تم پہ دین کی نعمت پوری کروں گا. سوال سمجھ میں آ گئی؟ سوال واضح ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب بات کو آپ نے ذہن میں، سوال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیا، اب اس کا جواب سن لیں. اس کا جواب سنیں. اس کا جواب سننے سے پہلے ایک اور بات بھی سنیں. اس سوال کو ذہن میں رکھیں، اس سوال کو ذہن میں رکھیں اور ایک اور بات بھی سنیں. جو آیت میں نے اس درس میں بتائی ہے، اس درس میں جو آیت ہے آج کے درس میں، اس میں کہا گیا کہ دنیا میں تم پہ تکلیفیں آئیں گی، خوف آئے گا، مالوں کی کمی ہوگی، جانوں کا نقصان ہوگا، پھلوں کی کمی ہوگی. یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ دنیا کا امتحان ہے. اور پچھلی آیتوں میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے. یہ کون سا امتحان ہے؟ دین کا امتحان. تو دنیا کا امتحان بھی ذکر ہے اور دین کا امتحان بھی ذکر ہے. اللہ کے حکم دو طرح کے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے حکم دو طرح کے ہیں، لیجسلیٹو اینڈ فارمیٹو، تکوینی اور تشریعی، دو طرح کے حکم ہیں۔ تکوینی کیا حکم ہے کہ حکم ہے، یہ جتنے نظام ہیں اللہ کے حکم کے تحت۔ کہاں آ گیا، حالات کی تنگی آ گئی، ملک کی حالات میں کمی آ گئی، بیماری آ گئی، موت آ گئی، مال میں خسارہ ہو گیا، یہ سب اس کی تقدیر ہے۔ یہ کیا اس کی تقدیر ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس پہ صبر کرنا، صبر کرنا، اس پہ صبر کرنا، اس پہ راضی رہنا۔ اس صبر کو آپ نے سمجھا اور صبر کو آگے مزید اگلے درس میں بیان ہوگا، لیکن اس پہ صبر کرنا یہ امتحان ہے۔ اور دوسرے حکم اس کے تشریع حکم سے مراد دین کا حکم، اللہ کے احکامات، یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ کا حکم ہر وقت انسان کی طرف متوجہ ہے، خواہ انسان وزیر ہے، خواہ صدر ہے، اس کے لیے حکم ہے، خواہ اس نے سیاست کرنی ہے حکم ہے، خواہ اس نے ملک کا قانون بنانا ہے حکم ہے۔ ایک ملک نے دنیا کے ساتھ معاملات کرنے، اس مسلمان ملک کو حکم ہے۔ معیشت کیسے بنانی ہے اس کے لیے حکم ہے، گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے حکم ہے، تم نے اپنی لباس اور تہذیب کیسے رکھنا ہے وہ حکم ہے، تفریح کیسے کرنی ہے اس کا حکم ہے، اولاد کے ساتھ معاملات کیسے کرنے حکم ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے حکم ہے، اخلاق کیسے اپنانے یہ حکم ہے، اندر کیا سوچے رکھنی ہے حکم ہے، باہر کیا رویہ رکھنا ہے حکم ہے، یہ حکم ہی حکم ہے۔ ساری زندگی میں انسان کے لیے حکم ہے، بندگی ہے۔ ان حکموں کو انسان قبول کرے اور خوشی خوشی سے تسلیم کرے اور ان کو مانے، اور دوسری دنیا میں جو حالات آئے ان پہ بھی صبر کرے اور ان پہ بھی خوش رہے۔ یہ امتحان ہے۔ اب اس امتحان کے بعد میں بات جو آپ کے سوال آپ کو چھوڑا تھا ذہن میں، وہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، اور سوال کو دوبارہ لے آئیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے بعد یہ کہا کہ میں تم پہ اپنی نعمت پوری کروں گا، اور قبلے کی تبدیلی کا امتحان دین کا امتحان تھا، اور دین کے امتحان کے بعد فرمایا تمہیں نعمت پوری کروں گا، اور نعمت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، امتحان بھی دنیا میں ہے تو انعام بھی دنیا میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں امتحان پہ دنیا کا ہو، انسان چاہتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہوں، مجھے خوشیاں ملیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے دین کی نعمت پوری کروں گا۔ تو سوال آ گیا کہ مجھ جیسا کمزور انسان تو چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو، اللہ نے فرمایا کہ تم پہ دین کی نعمت پوری کروں گا، اور جب تم پہ دین کی نعمت پوری ہو جائے گی تو دنیا کی جن نعمتوں کا تم مزہ چاہتے ہو وہ مزہ تمہیں اتنا آئے گا کہ جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔